اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت رحمتوں والی سعادتوں والی یہ گھڑیاں ہمیں عطا ہو رہی ہیں، اور ان گھڑیوں میں ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملنے والی ہدایت، کرم نوازی، رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ سے وابستگی کا سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ احباب جو اپنا وقت قیمتی کرتے ہوئے اس وقت میں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ رسول کا کرم ہے اور یہ شوق دین ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا ایک قدم بھی اللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہوا، اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ پھر جمعۃ المبارک ہو، جمعۃ المبارک کے لیے آپ جمعہ کے لیے آئیں۔ رزق اللہ نے لکھ دیا جتنا ہمیں ملنا ہے، مجھے آپ کا رزق لکھا جا چکا ہے۔ اب یہ طریقہ ہم پر چھوڑا ہے کیسے لیتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے کام میں لگ جائیں اور وہ ہمارا کام نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا موضوع چل رہا تھا وجوہات محبت، اور وجوہات محبت میں ہم پہلی وجہ محبت کی حسن و جمال ہوتی، اور حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دل بر تھا، دل نشیں تھا، ذکر نور علی نور تھا، نور و انور ذکر جاری تھا۔ اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک تک پہنچے تھے، اور اس کو جوڑتا ہوں کہ مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کا قد مبارک نہ بہت دراز و طویل تھا، نہ بہت پست تھا، یعنی رب نے اپنے محبوب کو ایسا بھی نہیں بنایا تھا کہ دیکھنے والا تھک جاتا، اور رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا بھی نہیں بنایا تھا کہ دیکھنے والا اک جاتا۔ رب باری تعالیٰ نے دونوں تکلفات سے مبرہ کر محبوب کو ایسا بنایا کہ دیکھتا بھی جائے انسان، نہ تھکن آئے نہ اکتاہٹ آئے۔ رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسا بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت ایسی بول اٹھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، محبوب آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی۔ وَأَجْمَلْ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل، حسین، دلبر، سونا، منمونا، پیارا، لجپال، دل ربا، وَأَحْسَنُ وَأَجْمَلْ، جس جیسا کوئی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام کی امی جی کا بھی ذکر کر دیا، جب پیدا ہونے والا ہے جمیل ہے تو پھر ماں کا رتبہ کتنا ہوگا جس نے جمیل پیدا کیا ہوگا۔ فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، حبیب آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔
کأنک قد خلقت کما تشاء، حبیب آپ کو آپ کے رب نے ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ اس جملے میں اتنی گہرائی، نہ رب نے روکا نہ مصطفیٰ نے روکا، کہا ٹھیک ہے۔ آقا نے بھی نہیں کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، کہا ٹھیک ہے، اور رب نے بھی کہا چاہتے یہی تھا کہ یہی بات ہو۔ پھر آپ نے آگے ذکر فرمایا، فرماتے ہیں آپ کے بال مبارک نہ تو گھنگریالے تھے بالکل، نہ تو بالکل کنڈلوں والے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ کچھ گھنگریالے تھے، کچھ خمیدہ تھے۔ میں نے اس کی مثال دے دی تھی آپ کو۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سانچے میں ڈالے، اب دیکھیں کہ محبت کی علامت ہے نا، یار کے چہرہ لیا بھی تو بتایا ہی نہیں، تو دل تڑپ گیا کہ رب نے اپنے محبوب کو کیسا چہرہ عطا فرمایا، کیسی تجلی دی ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے کہ انسان ذوق و شوق و توجہ سے چاہے کہ یار کا ذکر ہو، وہ شمائل کی یعنی محبوب کی خوبصورتی کی بات ہو تب بھی یار کی بات ہو، خصائل کی سیرت و کردار کی بات ہو تب بھی یار کی بات ہو، اور خصائص کی کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے اتھا جائی نہیں بولن دی، تو خصائص کی بات آ جائے، ایسی صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی ہے، مک چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، ہائے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ان مد بھریاں، لاؤ مختی مخطط برد یمن، من بھاور جھلک دکھاؤ سجن، ہائے ہائے لاؤ مختی مخطط برد یمن، من بھاور جھلک دکھاؤ سجن، او ہم مٹھڑیاں گالیاں لاؤ سجن، ہمرا وادی سن جو گڑیاں۔ پاک علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا، آئیں بالکل گوشت سے بھرا ہوا بھی نہیں تھا کہ گوشت سے بھرا ہوتا، اللہ بات رکھے، گوشت سے بھرا ہوتا ایسا بھی نہیں تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ پورے طریقے سے گول ہوتا، بلکہ آقا کا چہرہ ایسا کچھ گلائی میں تھا، یعنی ایسے سانچے سے محبوب کو بنایا کہ ایسا سانچہ پھر رب نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، ایسے سانچے میں ڈالا۔ اچھا کہا کسی نے، حسینہ جمیلہ دے رخ موڑ دیتے، محمد بنا کے رب نے قلم توڑ دیتے، ہائے عاشقوں کی بات آئی نا، ایسی شعر اب آیا پھر ذہن میں، عجب اسے کہتے ہیں مکتبہ عشق کے دستور نرانے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، ہائے اور عجب چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، واہ واہ، بس اللہ کو آباد رکھے، اللہ اس درد کو، شوق و ذوق و حضور کی محبت کو آباد رکھے، یوں سوختہ رکھے اس طلب میں، ایمان میں پختگی کے ساتھ، یوں حضور کے گیت گاتے گاتے ہی تڑپ آ جائے اور موت آ جائے اور بات بن جائے، اور اسی ذکر میں ہی قیامت میں اٹھیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے،
کہ دن ہو بھلے کے لوا کے تلے، ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ تو آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو تھا وہ بالکل گول نہیں تھا، ایسی گولائی میں تھا، کچھ گول تھا کہ دیکھنے والا دیکھتے رہ جائے۔ میں ایک ہی بات اس وقت سوچ رہا ہوں، کتنا حفظ کیا ہے صحابہ کی آنکھوں نے، اور مولا علی نے کتنا حفظ کیا ہے حضور کو۔ واری جاؤں، یہ ان کا خاصہ محبت تو بڑے آئے کرنے والے، مگر کوئی اس ادا سے بھی محبوب کو دیکھتا ہے کہ چہرے کی گولائی کتنی تھی۔ یہاں تک لکھا صحابہ کرام نے، یہاں تک گن لیا کہ حضور کی پوری ریش مبارک میں 14 سے 17 سفید بال تھے۔ مجھے آپ بتائیں، اپنے بال گن کے دکھا دیں، گن لیں، اپنی داڑھی میں سفید بال گن لیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور گنیں۔ صحابہ اتنا یاد کرتے، حضور کو تکتے۔ میں ایسے ہی نہیں کہتا، صرف تکتے نہیں تھے، وظیفہ کرتے تھے حضور کی زیارت کا۔ اور جو وظیفہ کر لیتے ہیں، پھر جب وظیفہ ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بھی آتا ہے، پھر یار ہی یار نظر آتا ہے۔ ہائے سمر لائی نبی کی جستجو ہے، پھر عاشق بولتا ہے سمر لائی نبی کی جستجو ہے، محمد ہی محمد سو بسو ہے۔ اے اجل، اور اگلا شعر سنیں، اے اجل تو آ اپنا کام کر جا، میرا محبوب میرے روبرو ہے۔ پھر عاشق کی بات ہو تو حضور کا چہرہ ایسا تھا، جس چہرے کی قسم رب کھائے وہ کیسا چہرہ ہوگا۔ اس چہرے کی باتیں میں کیا کروں، ہماری کیا اوقات۔ جس چہرے پر شیدائی حضرت ابوبکر ہو جائے، شیدا ہو جائے، جس کے شیدا سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم مولا علی ہو جائے، جس کے شیدا صحابی ہو جائے، ان کا میں ذکر کیا کروں۔ صحابہ کچھ ایسے تھے جو ٹک ٹکی باندھ کر حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے ایسے، اور کچھ ایسے تھے نماز میں حضور کی اس جانب کھڑے ہوتے کہ نماز میں بھی حضور کو تکتے تھے ایسے۔ اس محبت کا کیا کہیں، محبت کی کیا بات کریں، کیا منظر بیان کریں۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی آنکھیں کیسی تھیں؟ حضور کی آنکھیں سیاہ تھیں، اور حضور کی آنکھوں پر جو پلکیں تھیں وہ دراز تھیں۔ حضور کی آنکھیں ایسی، ان آنکھوں کا کیا کہنا جس نے رب کو دیکھا ہو۔ رب بھی پکار اٹھا، ما زاغ البصر وما طغى، سونیا بڑے آئے مجھے دیکھنے کے لیے، مگر جیسا تو نے مجھے دیکھا ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حبیب جی تو میں نے تکیا، کسی نے تکیا ہی نہیں۔ حبیب جیسا آپ نے دیکھا، میں نے اسی لیے رب نے کہا، میں نے اس لیے موسیٰ کو کہا تھا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، وہ کوئی اور ہے ہائے ہائے جو دیکھے گا۔ ہائے ہائے حضور کی پلکیں دراز تھی، آئے، اور حضور علیہ السلام کے جوڑوں کی جو ہڈیاں مبارک تھی نا، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، یعنی ان میں زخامت تھی، زخامت۔ آقا علیہ السلام کی جو کندھوں کے سرے اور درمیان کی جگہ ایسے پرگوشت تھی، اوروں کو بنانی پڑتی ہے نا باڈی بلڈنگ کر کے، حضور کی بنی بنائی تھی، ایسے خوبصورت جسم ایسا تھا۔ ہائے ہائے واہ واہ۔ وہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ جب ازواج النبی کا حضور سے تعلق پڑا کرے نا تو کبھی سوتن والے معاملے میں نہ پڑا کرے کہ وہ سوتن ہونے کی وجہ سے ایسا کرتی تھی نا۔ یہاں تو حضور کے جسم سے جو پانی مس ہوتا تھا، صحابہ اس کے لیے ایک دوسرے سے کادو یقتتلون، لگتا تھا لڑ پڑیں گے، مقاتلہ کر دیں گے۔ یہ حال پانی کے ساتھ تھا، تو ازواج مطہرات کو تو خود حضور مل گئے تھے۔
تو کون نہیں چاہے گا حضور کی قربت پانا، میت پانا، نسبت پانا؟ اور پھر بدن مبارک پر بال معمول سے زیادہ نہیں تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک سے ناف مبارک تک بالوں کی صرف ایک لکیر تھی، ایسے رب نے ایسا بنا دیا. ہتھیلیاں میرے محبوب کی انتہائی خوبصورت تھی، پرگوشت تھی، پرگوشت بھی تھی اور پیاری بھی تھی. اور کیوں نہ ان ہتھیلیوں پر پرگوشت بھی ہوں، اور کیوں نہ ہوں، یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے ساری کائنات کو ملتا ہے. سلامت سلامت. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلیاں جو پرگوشت تھی، وہ ہاتھ جسے چومنے کے لیے آج آپ تڑپیں گے، ہم تڑپتے ہیں. صحابہ نے ان ہاتھوں کو چوما ہے، حضور کی ان ہاتھوں سے کھایا ہے، حضور کے ان ہاتھوں سے کیا بتاؤں. ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے سر پہ ایسے لمبے بال ہو گئے ان کے، حالانکہ شریعت میں کٹواؤ، بال لمبے ہو گئے اور ان کے سر سے خوشبو آتی تھی. لوگ پوچھتے ان سے بال کیوں نہیں کٹواتے؟ کہ شرم آتی ہے. یہاں پر ایک دفعہ حضور نے ہاتھ پھیرا تھا، آقا اسلام نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، تو بے ادبی نہ ہو جائے میں حضور کے نسبت والے بال کٹوا دوں. اور یہ بھی ہے کہ آقا اسلام نے ایک صحابی کی داڑھی اور سر پر ہاتھ پھیرا، پھر وہاں پر کبھی سفید بال زندگی بھر آیا ہی نہیں. یہ کون سا میڈیکل ٹریٹمنٹ تھا؟ ہائے ہائے ہائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ، یہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے. اور آقا علیہ السلام کے دونوں مبارک بھی پاؤں مبارک بھی پرگوشت تھے، سوکھی سوکھی ہڈیاں نہیں تھی کسی، بلکہ پرگوشت بنا ہے. دیکھنے میں لگے کہ وجاہت ہے، اگر ان جیسا وجی اور ہو کون سکتا ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں. اچھا پھر فرمایا چلتے وقت قوت کے ساتھ چلتے، گویا ڈھلوان میں چل رہے. آپ دیکھیں نا جب انسان پوری طاقت میں چلتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات. اب اس میں لطف کی بات بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کئی لوگ مکہ مدینہ کے مسافر ہوئے ہوں گے، اللہ سب کو کرے. تو وہاں کی سرزمین دیکھیں آپ، اب وہاں پر آج کی طرح سڑکیں تو تھیں نہیں، جی ایم سیز بھی نہیں تھی، گاڑیاں بھی نہیں تھیں. اور حضور وہاں چلے، مٹی ہے، صحرا ہے، پتھریلی زمین ہے، خشک بے آب و گیا زمین ہے، اور وہاں حضور چل رہے ہیں اور زمین لگتا تھا جیسے سمٹ رہی ہے. ایک تو حضور کی چال ویسی تھی، اوپر سے زمین بھی حضور کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے تیزی کرتی تھی. وہ کہتے تھے دل کرتا تھا، صحابہ کہتے ہمیں دقت ہوتی تھی، ہمیں لگتا تھا جیسے حضور کے لیے زمین سمٹ رہی ہے. میں تو یہی سمجھا سمٹنا کیا ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، اور ذرہ ہوتا جو تیری راہوں کا تیرے قدموں کو چومتا ہوتا. ہائے ہائے. یہ عاشقوں کی بات پھر اس طرح آ جاتی ہے. اور پھر حضور جب نظر کرتے، پھر صرف نظر نہیں کرتے تھے، پوری نظر توجہ کے ساتھ کرتے. یہ وہ نظر ہے جس کا ذکر رب نے کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو اب تم نے میرے محبوب کو یہ نہیں کہنا راعینا ہماری رعایت فرمائے، بلکہ کہنا وقولوا انظرنا، بلکہ کہنا ہے ہم پر نظر فرمائیں، ہم پر نظر کرم فرمائیں. یعنی رب کریم بتا رہا ہے کہ میرے محبوب سے نظر کرم کی بھیک مانگنا میں کہتا ہوں، میرا رب کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں میرے محبوب سے اس کے نظر کرم کی بھیک مانگا کرو. بات کرنا تو بہت بڑی بات ہے، محبوب صرف جس طرف تک ہی دے وہیں پر کرم ہو جاتا ہے، رحمت ہو جاتی ہے. اور پھر فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی.
مولا علی المرتضیٰ فرماتے آپ خاتم النبیین تھے، سب سے زیادہ سخی تھے۔ ایک بدو آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مال آپ کا بھی نہیں ہے، آپ کے آباء و اجداد کا بھی نہیں، مجھے اس میں سے حصہ دیں۔ حضور جانتے تھے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، یہ آزمانے آیا۔ حضور السلام نے کہا وادی بھر کے تھی بکریوں کی، ریوڑ کی، بکریوں کی، کہ جاؤ سارے لے لو، سارے لے لو، تمہارے ہوئے۔ وہ باہر آ کر خوش ہوتا تھا، میں تو کہنا کوئی اسے فتویٰ نہ لگائے، دمال ہی ڈال دیتی ہوگی، اور کہا گا او عاشقو میں نے ایسا سخی کوئی نہیں دیکھا، جو کہو کبھی نہ ہوئی نہیں، مجھے پوری ریوڑ ہی دے دیا، انہوں نے پورا ریوڑ دے دیا۔ حضور کی سخا ایسی تھی، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ حضور کبھی یہ بھی نہیں کہتے تھے اگر ہوتا تو دے دوں گا، اگر ہوا تو دے دوں گا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہتے تھے نہیں ہے، بلکہ کہتے جاؤ بھائی میں نے سارا کام کر لیا ہے، اب یہ تو خزانہ تقسیم ہو گیا، اب اس طرح کرو فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، میرے نام پر ادھار تم لے لو جاؤ۔ کیا سخاوت کا کہنا۔ آقا اسلام سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں تھا، صدق میں، امانت میں۔ صحابہ بیٹھے تھے، ایک ایسا شخص آیا جس کے اوپر جو اشتہاری تھا، وانٹڈ پرسن تھا، قتل کا حکم ہو چکا تھا، حضور نے بھی کہا تھا اس کو قتل کر دو۔ وہ بیٹھا رہا، حضور السلام بات کو کرتے رہے، تو جب وہ تائب ہو کر توبہ قبول کر کے چلا گیا، سرکار نے فرمایا آپ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ بات کے دوران پکڑ کر گھسیٹ کے لے جاتا اور اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتے جس کا وہ حقدار تھا۔ عرض کی آقا آپ اشارہ کر دیتے۔ حضور نے فرمایا نبی مکاری کا اشارہ کبھی نہیں کرتا، یہ میرے شیان شان ہی نہیں، میں اشارہ میں ایسے بھی نہیں کرتا۔ اور حضور نے فرمایا میں مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ آقا اسلام کا صدق ہے جس سے آج ہم بڑی دور چلے گئے۔ آقا علیہ السلام سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، اتنی نرم طبیعت کہ حضرت ام سلیم، ام سلیم بھی کہتے ہیں، جو حضرت انس کی امی جی تھیں، وہ جب اپنا انس لے کر آئیں جو 10 سال کے تھے، تو عرض کی آقا ھذا خویدمک، ایک ہوتا خادم اور ایک ہوتا خویدم۔ خادم اور خویدم میں فرق ہوتا، خادم کہتے ہیں نوکر کو، خدمتگار کو، اور خویدم ہے مصغر، یعنی عرض کی آقا پنجابی اے تہاڈا نکڑا جا نوکر، ہائے ہائے۔ اور حضرت انس کہا کرتے میرے لیے سب سے بڑے کرم کی بات یہ ہوگی کہ قیامت کے دن جب میری آقا سے ملاقات ہو تو حضور مجھے کہیں اوے آگے ہیں ساڈے نکڑے جیا خادمہ۔ خویدم ساری زندگی اس کا لطف لیتے، اور کہا ساری زندگی میں مجھے کبھی سرکار نے ڈانٹا ہی نہیں، یہ بھی نہیں کہا یہ کیوں کیا، یہ بھی نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا۔ اتنی نرمی، اتنی شرف، اور حضور سے زیادہ پھر شریف گھرانہ کس کا ہو سکتا ہے؟ حضور سے زیادہ کسی کے شرف اور عزت والا گھرانہ ہی نہیں۔ اور اس کا ذکر حضرت جبرائیل امین نے بھی فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے ذکر فرمایا، ایک دن کہنے لگے شاہ امم، جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں حسین، بتلاؤ تو صحیح کیسے ہے ہم۔ وہ کہنے لگے اے محجبی تیری قسم۔ اب وہ کیا کہا آئیں سنیں، حدیث ہے یہ ایسی شعر نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ جب جبریل رضی اللہ تعالی عنہ قال
قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. یا رسول اللہ میں نے بڑے دنیا زمین کے سارے مشرقوں کو چھان مارا, میں نے ساری مغرب اس کی مخلوقات کو دیکھا, مگر میں نے کوئی شخص آپ سے زیادہ افضل دیکھا ہی نہیں. اور فرمایا حضور افضلیت کی اگلی بات یہ ہے, میں نے کوئی گھرانہ آپ کے بنی ہاشم کے گھرانے سے افضل بھی نہیں دیکھا. جب افضل کی بات آئے تو دین بھی آتا ہے, توحید بھی آتی ہے, بندگی بھی آتی ہے, عبادت بھی آتی ہے, اور اس کا اثر آقا کے اجداد میں آتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے, ان کا نام حضرت عدنان تھا. کیا تھا؟ حضرت عدنان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ. آپ جو ہیں, آپ جہاں سے گزر جاتے وہاں سے ایسی ایسی خوشبو آتی کہ کبھی خوشبو ختم نہ ہوتی تھی, اور اس کا اثر آگے بھی چلا. چونکہ وہ نور مصطفیٰ کے امی تھے, اس کا اظہار ان کی خوشبو سے ہوتا, اور وہی عالم آقا علیہ السلام کا تو پھر بڑھ کر ہو گیا. صحابہ کو پوچھنا ہوتا کسی سے کہ حضور کہاں گئے, تو وہ یہاں گئے, یہاں گئے. یہ سونگتے کیوں ہو؟ کہا حضور جہاں سے گزر جائیں وہ فضائیں معطر ہو جاتی ہیں, ہم سونگ کے بتاتے ہیں کہ یار کس طرف ہے. ہائے ہائے, واری جائیں, واری جائیں. یہ آقا علیہ السلام کی ذات مطہرہ ہے. آگے آئیں, پھر فرمایا حضور کی پرسنالٹی ایسی تھی, آپ کو جو دیکھتا اچانک دیکھتا, اتنا اللہ نے شاندار پرسنالٹی بنائی, اتنی اس میں ڈیشنگ اور اتنی ڈیش تھا اور اتنی اعلیٰ تھی, دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا کہ پتہ نہیں کیا کریں گے, اتنا روب تھا. اور جو حضور کے ساتھ قربت والا ہوتا, غلامی والا ہوتا, جب حضور کی عادات مقدسہ دیکھتا تو پھر حضور پر واری واری ہو جاتا, فدا ہو جاتا. یہ مولا علی فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا, انہوں نے بھی نعت لکھی, یقول نعیتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. لوگوں سن لو, حضور جیسا نہ کوئی میں نے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. پھر یہ عالم ہو گیا. آگے اور میں اس پر حدیث دیتا ہوں. حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی. رب نے ذکر کیا تھا نا, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. مجھے بتائیں رب کریم کو کیا پڑھی ان جملوں سے اپنے قرآن کا موضوع سے آغاز کرے, اور سورتوں کا نام بھی مزمل اور مدثر رکھے. کملی اوڑھنے والے, چادر اوڑھنے والے, کمبل لینے والے. رب نے کیوں کہا؟ یہ کوئی نئی بات ہے؟ انسان تو کمبل بھی لیتے ہیں, چادر بھی لیتے ہیں. کیوں کہا؟ رب نے کہا بڑے ہیں جو چادر بھی لیتے ہیں اور کمبل بھی لیتے ہیں, مگر جیسا اس چادر اور کمبل میں میرا محبوب لگتا ہے ایسا کوئی ہے ہی نہیں. رب نے اپنے محبوب کو ان القاب سے یاد کیا ہے. کیا مقام دکھا رہا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی اس حال میں کہ آپ سرخ پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے. ہائے, اگلا جملہ سنیں, زلفوں میں مانگ نکالی ہوئی تھی, اور جب میں نے حضور کو دیکھا بس میں دیکھتا ہی رہ گیا. ہائے سبحان اللہ. فرمایا آپ سے پہلے اور آپ کے بعد, فرمایا لم ارى قبلہ ولا بعدہ احدا هو اجمل منہ. میں نے اس سے زیادہ سونا نہ اس سے پہلے کوئی دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا. آگے آئیں, میں ایک اور حدیث سناتا ہوں. یہ وہی روایت سنا رہا, اب روایت میں آ گیا کہ حضرت ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت راستے میں اپنے بدن اقدس کی خوشبو سے پہچانے جاتے تھے. اب بتائیں, رب نے اپنے محبوب کو جسم دیا, پسینہ آتا تھا, فطرت ہے,
اور پسینے سے بدبو آنا بھی فطرت ہے، مگر آقا علیہ السلام کا پسینہ آنا فطرت ہو گئی، مگر پسینے سے بدبو نہ آنا یہ حضور کی خصوصیت ہو گئی۔ رب نے ایسا لطیف بنایا اپنے محبوب کو، بشری لباس میں بھی ایسا لطیف بنایا۔ اوروں کے جسم ہونا فطرت ہے، جسم کا سایہ ہونا بھی فطرت ہے، مگر آقا علیہ السلام کا جسم تو ہے مگر سایہ نہیں ہے۔ مجھے تو یہی لگا رب نے کہا میرا جسم نہیں محبوب تیرا سایہ نہیں، لطافت کی انتہا دکھائی۔ اب آگے آئے، میں ایک اور اس پر حدیث سناتا ہوں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ تو خوشبو پسینہ مصطفیٰ کی بات آئی۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی فرماتے ہیں، یہ حدیث دارمی کی ہے، طبرانی کی ہے، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی۔ فرمایا، اس کو روکے ذرا آواز جو اس کی، فرمایا حضرت عقبہ نے پوری حدیث ذکر کر کے کہا، یہاں تک بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نے کہ میں اپنے رب کے پاس آؤں گا اور وہ میری شفاعت قبول فرمائے گا، اور پھر فرمایا اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مجھے رب سراپا نور بنا دے گا۔ یعنی اس وقت میری نورانیت ہر ایک پر عیاں ہو جائے گی، ہر ایک کو پتہ لگے گا مصطفیٰ نور کیسے ہے۔ ہائے باری، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے سامنے والے دندان مبارک کشادہ تھے، لوگ اسپیشل ٹریٹمنٹ کے ذریعے اپنے دانتوں کو جدا کرتے ہیں، فاصلہ رکھتے ہیں، رب نے پہلے سے ٹریٹڈ رکھا ہوا تھا، پہلے سے ایسا بنایا تھا، اور جب آقا علیہ السلام کلام فرماتے تو یوں دکھتا کہ آپ کے سامنے کے دندان سے نور کی کرنیں پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آگے آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا علیہ السلام کا ذکر اثر بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا آقا صلی حضرت امام ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، آقا سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہ تھا، آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا، جبین کشادہ تھی، بال نہایت سیاہ تھے، چشمان مقدس سرمئی تھے، دراز پلکوں والے تھے، جب اپنا پاؤں مبارک زمین پہ رکھتے تو پورا رکھتے، پاؤں مبارک چپٹے تھے، جب آپ اپنی چادر مبارک اپنے کندھوں سے اتارتے یوں محسوس ہوتا کہ گویا چاندی میں ڈھلے ہوئے ہیں، اور جب آپ مسکراتے، اب یہ عقیدہ صحابہ سنیں، آج امت کو لڑایا جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا سایہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ صحابہ سے عقیدہ سنو، اپنے اپنے فرقے اور تفرقوں میں مت جاؤ، اپنے تفرقوں کی اینک اتارو اور صحابہ کے غلام اور عقیدت مت ہو کر ان کی بات مانو۔ وہ کیا کہتے؟ فرماتے جب حضور مسکراتے تو پہلے تو آیا کہ حضور بات کرتے تو آپ کے سامنے دانتوں سے نور نکلتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کچھ اور بھی دیکھا، کہا جب آپ مسکراتے تو یوں لگتا کہ آپ کا نور ارد گرد کی دیواروں سے ٹکرا کر سارے ماحول کو منور کر رہا۔ اب توجہ رہے اس بات پر، اس دور میں لائٹ نہیں تھی، اس دور میں ہماری طرح فرنش بھی نہیں کیا جاتا تھا، کوئی رنگ نہیں ہوتا تھا، لائٹ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اور صحابہ کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے تو اس مسکراہٹ کی ریفلیکشن دیواروں پر پڑتی۔ کیا سمجھ لگ رہی؟ پھر حضور کے بارے میں عقیدہ کیسا رکھتے ہیں؟ کیسا عقیدہ ہے؟ جو حضور کے لعاب کو نیچے گرنا نہ دے ان کا عقیدہ کیسا ہوگا؟ جو خون کو نیچے گرنے نہ دے ان کا عقیدہ کیسا ہوگا؟ آؤ اس عقیدے پر جمے رہو، یہی عقیدہ نجات ہے۔
میں بس ایک دو باتیں کر کر اجازت چاہتا ہوں، دل نہیں کر رہا، وقت ایسا ہے، کیا کریں۔ اب میں گھر والوں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں بیٹی سوت کاٹ رہی تھی اور آقا اسلام اپنے نالین مبارک کو ٹھیک کر رہے تھے، اور آقا اسلام کے پیشانی مبارک سے پسینہ بہنے لگا، اور اگلا جملہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے، میں کوئی شرح نہیں کر رہا، اس عقیدے کی حدیثوں کو کہاں لے کر جائیں گے؟ سمجھا جاتا ہے زیادہ حضور کا ذکر کرنے سے غلو ہو جاتا ہے۔ ارے حضور خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، مسجود نہیں، باقی جو کچھ مصطفیٰ کو کہو کم ہے۔ باقاعدہ لفظ و بیان شان مصطفیٰ کم ہے، ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے۔ لفظ جہاں ختم ہو جائیں، جہاں پر جذبات و عقیدت میں لفظ ختم ہو جائیں، وہ انداز ادب ختم ہو جائیں، اس انتہا پر بھی جاؤ تب بھی ادب مصطفیٰ کی ابھی شروعات ہی نہیں ہوئی۔ کئی ذہنوں میں او جی رب سے ہی ملا دیتے ہیں، مجھے قرآن کی وہ آیت تو دکھاؤ جہاں رب نے اپنے مصطفیٰ کو خود سے جدا کیا ہو۔ ذات میں رب رب ہے، اللہ اللہ ہے، اور حضور مخلوق ہیں، مگر رب نے اطاعت کی بات کی تو اپنی اطاعت کی ایک آیت بھی نہیں لایا۔ ہمیشہ کہتی اللہ واتی رسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ محبت کی بات آئی تو حضور کو جوڑ دیا، برات کی بات آئی تو محبوب کو جوڑ دیا، آگے بڑھنے کی بات آئی تو محبوب کو جوڑ دیا، توبہ کی بات آئی یعنی رحمت کرنے کی تو محبوب کو جوڑ دیا۔ کس کس کی آیتوں پر آیت دکھاؤں؟ اور سیدہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے مبارک پسینے سے بھی نور پیدا ہو رہا ہے۔ اس کو امام ابو نعیم نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، یا الخطیب نے روایت کیا، امام ابن عساکر نے روایت کیا۔ فرما عائشہ پنجابی کی تکنی ہے؟ حضور نے پوچھ ہی لیا عائشہ کی تکنی ہے؟ کہا آقا تانوں تکنی اور کیوں دیکھنی ہے؟ آئے آپ کو دیکھتی ہوں۔ فرمایا عائشہ پھر اتنا گم ہو کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو عجیب منظر اور غور کیا، آپ سے نور تو نکلتا تھا، آپ کے پسینے سے بھی نور نکلتا۔ واہ واہ۔ اور سیدہ نے شعر پڑھا ابو کبیر حضلی کا، کہنے لگی کہ یہ شعر آپ کے لیے ہے کہ میرا ممدوح جس کی میں تعریف کرتی ہوں، وہ ہر طرح جب حضور پیدا ہوئے اوروں کو غسل دیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے، اس کے جسم پر علائشیں آ جاتی ہیں، فرمایا رب نے آپ کو ہر طرح کی علائشوں سے پاک پیدا فرمایا، ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک پیدا فرمایا، اور جب تو اس کے چہرے کے منور نقوش کو دیکھے تو تجھے یوں محسوس ہو گویا عارض تابہ، یعنی ایک جگ ہے، ایک عالم ہے جو چمک رہا ہے اس کے زبان، اس کے چہرے کے اندر۔ بس کیا کہوں حضور کی بارگاہ میں، وہ تو حضور ہے۔ اختتام کرتا ہوں اس شعر پر کہ آرزو ہے، کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، آرزو ہے کہ ہو وہ قلب معطر، وہ مطہر، وہ منور، وہ مصفا، وہ مزکا، وہ مجلا در اعلیٰ، جو نظر کہیں آئے جلوہ روئے شہ ابرار، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہ ہیرا چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار، وما علیہ الا البلاغ۔